السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، روایت قابل عمل ہے، درست ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے، اس کے پاس عذاب آتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب عذاب سر کے پاس سے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو دور کر دیتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو قبر کی کوٹھری میں اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ اگر عذاب سر کے پاس سے آ رہا ہے تو تلاوت قرآن رکاوٹ بن جائے گا، اس کو واپس کر دے گا، ڈھکیل دے گا۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ جیسے رخصت ہو گیا تو قرآن بھی بند کر دیے، رکھ دیے۔ پہلے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، اب تو گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ کوئی گھر محفوظ نہیں الا ماشاء اللہ۔ اور دوسری طرف لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، جب آدمی جاگنے کے عالم میں پہنچ جائے تو سورہ یاسین پڑھ دو، سورہ رحمان پڑھ دو، مر جائے تو اس کی بخشش کے لیے قرآن خوانی کر دو۔ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب خود آدمی اپنی زندگی میں پڑھے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے قرآن پڑھا جائے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ اس کو پہنچے گا قبر کی کوٹری میں۔ عذاب اگر سامنے سر کے پاس سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتا ہے۔ آدمی زبان سے پڑھتا ہے، زبان یہ سر سے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اوپر ہے، تو جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ انما الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، تو قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ بندہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ عذاب آئے گا سر کے پاس سے، تلاوت قرآن اس کو واپس کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب عذاب قبر سامنے سے آئے، عذاب قبر مردے کے پاس سامنے سے آئے گا تو صدقہ اس کو واپس کر دے گا۔ آدمی دائیں ہاتھ سے نکال کے دیتا ہے تو سامنے سے دیتا ہے، تو صدقے کی یہ فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، میں بچ گیا، میں بچ گیا، وہاں لوگ مانگ رہے تھے، صدقہ وصول رہے تھے، میں بچ گیا، میں کنارے سے نکل گیا۔ ارے بچے نہیں، محروم ہو، بد نصیب ہو۔ نیکی کا موقع مل رہا تھا، تم نے دروازہ بند کر لیا۔ نیکی کما سکتے تھے، صدقہ کر کے عذاب سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن سوچتے کہ ہم تو بچ گئے، ہم تو ادھر دائیں سے نکل گئے، ہم نے دروازہ بند کر لیا، ہم تو یہاں نکل گئے، ہوشیاری دکھا۔
ارے بچے نہیں محروم ہو گئے. صدقے کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم 150 جو اگر ہم دے دیں, مدرسے میں دے دیں, مسجد میں دے دیں یا صدقہ کر دیں, اس سے ہمارے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. کہ ہم اس کو اگر نہ دیں, بچا کے رکھ لیں, تو یہ سوچے کہ ہم 150 25 بچا کر کے کوئی بلڈنگ کھڑی کر لیں, کوئی بہت بنگلہ بنا لیں, اس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے. اس سے اگر ہم خرچ کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے کہ صدقے کا یہ مقام ہے کہ بندے کے پاس قبر کی کوٹری میں سامنے سے عذاب آ رہا ہے, لیکن اس کو دور کون کرے گا؟ عذاب قبر سے بچے گا کیسے؟ سامنے سے عذاب آئے گا تو جو ہم دنیا میں صدقہ کرتے تھے, صدقہ اس کو ڈال دے گا. اور عذاب قبر سر کے پیر کے پاس سے آئے گا. عذاب قبر پیر کے پاس سے آئے گا. تو مسجد کی طرف جو وہ قدم بڑھا کے آتا تھا, مسجد کی طرف آتا تھا, جاتا تھا, نماز کی پابندی کرتا تھا, جماعت کی پابندی کرتا تھا, تو پیر کی طرف سے عذاب آئے گا تو مسجد کی طرف آنا جانا اس کو دور کر دے گا. اسے پیدل مسجد میں آنے کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے, اور مسجد آباد کرنے کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے, نماز پڑھنے کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز کے کیا مقام ہے, مسجد کا کیا مقام ہے. ہم مسجد کو آباد کریں, مسجد میں آئیں جائیں, نماز کی پابندی کریں, جماعت کی پابندی کریں. یہ جو ہم پیدل گھر سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ کوئی معمولی نیکی نہیں. ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں, ایک قدم رکھتے ہیں, اوپر کرتے ہیں, ہماری ایک نیکی, ہمارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجد کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں, آ رہے ہیں. کل قبر کی کوٹری میں عذاب قبر پیر کے پاس سے آئے گا تو ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا, جو ہم دنیا میں پیدل مسجد میں آتے تھے, مسجد کو آباد کرتے تھے. یہاں پر 3 اسباب بتائے گئے جو عذاب قبر سے بچانے والے اعمال ہیں. سر کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو قرآن کی تلاوت اس کو دور کرے گا. سامنے سے عذاب آئے گا, صدقہ اس کو دور کرے گا. پیر کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف قدم بڑھانا اس کو دور کرے گا. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کو پڑھیں, اپنے دلوں کو آباد کریں اللہ کے ذکر سے, اپنے گھروں کو آباد کریں اللہ کے کلام سے. ہم قرآن کی تلاوت اس دنیا میں کریں تو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہے, خیر و برکت حاصل ہوگی, ہمارے بچے بگڑیں گے نہیں, ہمارے گھروں سے شیطان بھاگیں گے, اور مرنے کے بعد قبر کی کوٹری میں یہ فائدہ پہنچائے گا کہ عذاب قبر سے بچائے گا. مرنا ہے, دنیا چھوڑنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جو بھی دنیا میں آیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ نہیں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. کوئی بھی انسان, انبیاء آئے چلے گئے, بڑے بڑے صحابہ آئے وہ بھی چلے گئے, اولیاء آئے چلے گئے, ائمہ آئے چلے گئے, کوئی دنیا میں باقی نہیں بچا, چاہے اچھا ہو یا برا ہو, جابر ہو, ظالم ہو, نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آنا. مرنا ہے, قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. جب وہاں جانا ہی جانا ہے تو ہوشیاری اسی میں ہے کہ ہم وہاں جانے سے پہلے ایک اچھی تیاری کے ساتھ جائیں, نیک اعمال کے ساتھ جائیں. یہ دنیا کی دولت, عزت, شہرت یہ کچھ کام نہیں آئے گا. اور آدمی دنیا میں صرف مال کی فکر کرتا ہے سب سے زیادہ. اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں روزی لکھ دی ہے. انسان کیا کھاتا ہے, انسان کتنی روزی کھاتا ہے؟ جانوروں کو دیکھیں, ہم 200-250 گرام چاول کھا لیں یا خوراک لے لیں 250 گرام, اس کے آگے ہم کو کھانا رکھا جائے ہم کھا نہیں سکتے. یہ انسان کی خوراک ہے, یہ ہم انسانوں کی خوراک ہے. 250-300 گرام سے ہم نہیں کھا سکتے, یہ زیادہ ہے. جانوروں کو دیکھو کنٹل کنٹل اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے, اللہ کو ماننے والے, ہم حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں دنیا کے جھمیلے میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, اپنے دین اور عقیدے کو بیچ رہے ہیں؟ جتنے لوگ بھی نیک عمل نہیں کرتے, برائی کی طرف جاتے یا دین ایمان کا سودا کرتے, ان کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی سبب ہے. ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ رکھا ہے, اور بس مال, دنیا اور دنیا کی دولت. تو دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے, اور یہ دنیا ہمیں چھوڑنا ہے.
لہذا دنیا سے ہم اتنا ہی لو لگائے جتنے کی ہماری ضرورت ہے. ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور دنیا میں رہنا دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن دنیا کی فکر کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی ہی جتنی کی ہماری ضرورت ہے. ہم جنت سے آئے ہیں، یاد رہے آدم علیہ السلام جنت سے آئے دنیا کے اندر، اور ہم بھی وہیں سے آئے. ہم کو وہیں جانا ہے، اور لیکن وہاں جانا ہے تو ویسا عمل کر کے جانا ہوگا، تب ہم وہاں جنت میں داخل ہوں گے. ورنہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو مرنے کے بعد پریشانی شروع ہوتی ہے. موت سے ہی پریشانی شروع ہوتی ہے، یہ پریشانی بڑھتی رہے گی دن بدن. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور نیک عمل کی طرف توجہ دیں. قرآن کی تلاوت، مسجدوں کو آباد رکھنا، جماعت کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور صدقہ و خیرات کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال صرف ہمارا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارا، ایسا نہیں. مال ہمارا نہیں، یہ مال اللہ نے دیا ہے. ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مال صرف ہمارا نہیں ہے، اس مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے. کیا کہا؟ ہم کسی کو دیتے تو احسان نہیں کرتے. آج یہاں آدمی کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے تو آنکھ دکھاتا ہے، یا مسجد مدرسے میں کچھ خرچ کر رہا ہے سوچتا میں نے بڑا احسان کر دیا. یہ احسان نہیں کیے، یہ اللہ نے حق بنا کے رکھا ہے. تو مال کا حق ادا کرنا ہے، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے. تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں کہ مال صرف ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے. اس مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے. مال ہمارا ہے، اس میں ہمارے والدین کا حق ہے، ہمارے بال بچوں کا حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، غریب سماج کے غریب مسکین لوگوں کا حق ہے. یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آدمی منمانی کرے. دین یقیناً بہت آسان ہے، لیکن دین میں منمانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، اور وہ اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے اور آخرت کی دشواری سے اور پریشانی سے سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.